علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن ویلال۔ 3 انتہائی اہم خبریں ہیں جو میں اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ پہلی خبر ہے کراچی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کو شہید کر دیا گیا۔ رہنما اب کیا کریں گے اور لبیک کی مجلس شورا اس تناظر میں کیا کرے گی، نوبت یہاں تک کیوں آئی۔ دوسری خبر ہے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ تو نومبر میں ہونی ہے، لیکن پہلے ہی انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے اصل میں، آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ اور سب سے اہم خبر وہ یہ ہے کہ ایک سابق اعلیٰ عسکری آفیسر کے فرزند کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، تو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کے افسوسناک واقعے پر۔ وہاں پر جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں، انہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور جو سندھ حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ بھی آئی تھی کہ ان کو جو ماورائے عین قتل کیا گیا ہے، یہ ایک جعلی پولیس مقابلہ ہے، جبکہ لبیک کے جو اندرون سندھ کے امیر تھے ان کے خلاف بھی FIR کاٹ لی گئی اور بعد میں ایک وہاں پر بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ تو لبیک کا موقف اس میں یہ تھا کہ کسی صورت بھی یہ ریلی نہیں نکلنی چاہیے یا اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم بھی میدان میں آئیں گے۔ تو پھر وہ میدان میں آئے، انتظامیہ کی جانب سے اجازت دی گئی، تو پھر وہ سارا کراچی میں معاملہ ہوا، لیکن جو وہاں پر ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ لبیک کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا۔ لبیک کے رہنماؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رینجرز اور پولیس کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں۔ جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ بہرحال سامنے آ جائیں گی، لیکن دوسری جانب فوری طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم فیض آباد بند کر دیں گے، فیض آباد تیار رہے۔ تو ہماری اس میں ایک یہ تھی خبر کہ کچھ رہنما ایسے ہیں کہ جنہیں سوچنا چاہیے، اور حافظ سعد حسین رضوی اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ یہ ہماری پرسنل اطلاعات ہیں کہ میرے لبیک اس تناظر میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور ایسے خاص طور پر معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تاہم TLP کے کارکنان بھی حق بجانب ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے، جو دیگر علماء کرام ہیں وہ میدان عمل میں آئے، ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح یہ مبارک ثانی کیس والا ہوا تھا معاملہ، تو لبیک کے رہنماؤں نے تو یہ کہا تھا کوئی بھی اس کو انیشیٹ کر لے، کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ لے لے، تو ہم ننگے پاؤں ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب بھی ان کا موقف یہ ہے۔ بہرحال یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسے روکا جا سکتا تھا اگر انتظامیہ اس ریلی کو اجازت نہ دیتی۔ دیکھیں جو واقعہ ہوا، جو بھی تھا، اس کی تحقیقات ہو رہی تھیں، پھر قانون کے دائرے میں رہ کر سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ موقف پیش کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اگر کسی کو تحفظات ہیں تو بجائے یہ ایک بہت بڑا تنازع کریٹ ہوتا ہے، اسے روکا جا سکتا تھا۔ میری تو اتنی جسارت ہے، جو TLP کے حوالے سے اطلاعات ہیں، جو ان کے امیر سوچ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کوئی کمیٹی تشکیل دے دی جائے کہ اس کو یا اس طرح کے معاملات کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار ہیں، وہ اس پر پہرا دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے منشور کا تو پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی، اور ان کے خلاف اگر قانون حرکت میں نہیں آتا تو پھر ہم سے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ تو وہ کرتے بھی ہیں، عملی طور پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن انہیں پھر مرود الزام بھی تو نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر قانون ہے، ریاست ہے، انتظامیہ ہے، تو جو اس طرح کی گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف خود متحرک ہو جائیں۔ اب آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے حوالے سے۔ وہ کوئٹہ کے بعد انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ریکٹر یا وہاں پر لگا دیا گیا تھا سربراہ۔ تو اب اطلاعات یہ تھی کہ 10 اکتوبر سے انہیں گھر بھیج دیا گیا، اور ان کی ریٹائرمنٹ تو ہونی تھی نومبر کو، لیکن بڑے سینئر صحافی ہیں حسن ایوب، کافی اندر کی خبر رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، نہ استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ سکون میں ہیں۔ لیکن ایک چیز اس میں ابہام ضرور ہے، اور وہ ابہام یہ ہے کہ آیا
10 اکتوبر کے بعد وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں یا نہیں، یا اپنے گھر بیٹھے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو سینئر صحافیوں نے یہ خبر بریک کیا ہے، جس میں عمران شفقت اور سعید چودھری صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے یا ان کی یہ خبر ہے کہ انہیں گھر بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ گھر میں آرام کریں۔ لیکن حسن ایوب کی جو خبر ہے، تو اگر ہم اس کو مکس کریں تو ایسے لگتا ہے کہ آرام کا ضرور کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو 2 سال تک اس پر پابندی ہوتی ہے زبان بندی کی، اور اگر وہ پھر ریاستی قوانین کی یا جو ملٹری کے اپنے قوانین ہیں یا ایس او پیز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ جو جنرل فیض کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، تو بہرحال لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ایک وقت کے طاقتور ترین جرنیلز میں ان کا شمار ہوتا تھا، میڈیا کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے۔ تو آج یہ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ ایک ہے بھی ہے نا، ہے جب وہ وردی میں تھے تو بات کرتے رہتے تھے، اب چونکہ ایک بندہ ویسے ہی ہے تو اب بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب اقتدار میں ہو کوئی بندہ تو تب بات کرنی چاہیے اس کی غلط پالیسیوں پر یا اس کی جو بھی سٹیٹمنٹ ماورائے آئین یا ماورائے قانون ہو۔ جس طرح حافظ حسین رضوی کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو اس وقت تو جنرل فیض حمید اپنی پوری طاقت اور جوبن پر تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیض نے جب ہمیں کہا تھا کہ عمران خان ہماری ضد ہے یا یہ والا معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ یہ ضد ہی تمہیں مروائے گی۔ ساتھ حسین رضوی کی میں بات کر رہا تھا تو یہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوتا ہے جنرل فیض حمید کے تناظر میں، تو ہمارا بھی اس میں موقف یہ ہے کہ جب کوئی طاقت میں ہو اور آپ سمجھیں کہ وہ ماورائے آئین یا قانون کوئی اقدام کر رہا ہے تو پھر آپ کو بولنا چاہیے۔ جب طاقت چھین جائے تو پھر تو ہر کوئی کر دیتا ہے۔ جس طرح کسی زمانے میں کراچی میں الطاف بھائی کا طوطی بولا کرتا تھا، لیکن کم لوگ بولتے تھے، تو یہ بہرحال۔ اب آتے ہیں جی کہ ایک سابق اعلیٰ عسکری آفیسر کے فرزند کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مزید ہم نے بھی اپنے کچھ سورسز سے پوچھا ہے جو انہوں نے اطلاعات دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ آپ کی جو خبر ہے وہ بالکل درست ہے، کچھ ملکی معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ باہر جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کا ایک شیڈول تھا، ایک دورہ طے تھا کہ باہر جانا ہے، لیکن وہ نہیں جا سکے چونکہ یہ جو ملک میں کچھ ہو رہا ہے، شنگھائی کانفرنس ہے، اس کے بعد آئینی ترمیم ہے، جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہے، عمران خان کا بھی آرمی ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا، جو بھی چیزیں یا خبریں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو اس تناظر میں وہ بڑے عام ہیں جی۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارے سورسز ہیں، کہ انہوں نے کیا گیا کہ چپ کر کے جتھے ہیں نو اتھے بیٹھے رہو، ان کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فی الحال جو ملک میں ہو رہا ہے کوئی نیا کٹا نہیں کھلنا چاہیے یا کوئی نیا کٹا ہم نہیں کھولنا چاہتے، لہٰذا کوئی دن سکون کرو۔ تو وہ ایک شیر افضل مرتبت نے بھی کہا تھا نا، وہ جو تھا پروگرام، میں اسے وہ پروگرام وڑ گیا تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ محب وطن شخصیت ہیں، بہرحال کھل کر سامنے بھی آتے ہیں، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ روک دیا گیا ہے۔ اب آپ خود مزید اس تناظر میں تحقیق کر لیجئے گا، میرا کام تھا جتنی خبر ہے اتنی خبر آپ تک پہنچانا، آگے آپ خود مزید تحقیق کر لیجئے گا۔ اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے حوالے سے جو سینئر صحافی اپنی خبر کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آخر میں تھوڑی سی بات کر لی جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو یہ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کل کا وہ 15 اکتوبر والا احتجاج اپنا پوسٹ پون کر دیں۔ اگر پوسٹ پون نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف جو ریاست نے سوچا ہوا ہے اسی طرح کا اقدام ہوگا۔ اناف از اناف ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے، جو بھی آئین اور قانون کو پامال کرے گا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور ایک ہمارے بہت ہی کہہ لیں کہ محسن ہیں، یعنی محسن سے مراد یہ ہے کہ اکثر ہم ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، انہوں نے آرٹیکل 245 کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ 17 اکتوبر کے بعد یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آرٹیکل 245 یعنی جس کے تحت فوج کو اسلام آباد میں بلایا گیا ہے
اور دیگر شہروں میں بھی الرٹ رکھا گیا ہے، وہ واپس لیا جاتا ہے یا نہیں؟ جو ہے نوٹیفیکیشن ہے جو آرٹیکل 245 کے تحت کیا گیا ہے افواج پاکستان کے تناظر میں، وہ واپس لیا جاتا ہے 17 کے بعد یا نہیں؟ یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ نام نہیں، لیکن اکثر بس نام کسی دن آپ کے سامنے ہم انہیں لے بھی آئیں گے اور ان سے ڈسکشن بھی کریں گے۔ بہرحال آج تک ان کی جو پیشن گوئیاں نہیں میں کہوں گا، جو ان کا انالیسس تھا اور جو ان کی خبریں تھیں، چاہے موجودہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے حوالے سے ہو کہ کون اگلا آرمی چیف ہوگا، جب یہ بات چل رہی تھی تو سال پہلے انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی، اور اس کے بعد بھی جتنی خبریں ہیں، جس طرح یہ حالیہ ترمیم والا معاملہ تھا، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ 63 والا معاملہ پہلے ہوگا، اس کے بعد یہ آئینی ترمیم اور چیزیں ہوں گی، تو وہ بھی پریڈکشن سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، پھر یہ جو الیکشن ٹریبیونلز بنائے جانے تھے، اس پر بھی ہم نے ویلا کیا ہوا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ انہوں نے ہماری کافی زیادہ رہنمائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور جو اٹارنی جنرل ہے، اس حوالے سے لب کشائی کی تھی، اور یہ جو آئینی ترمیم والا یا ججز کی عمر بڑھانے والا معاملہ ہے، وہ کہاں خراب ہوا، کس نے خراب کیا، کیوں مس ہینڈل کیا، وہ بھی ہم نے بتایا ہوا ہے۔ لیکن چھوٹا منہ بڑی بات، سارے ویلاگ یا خبریں نا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ہم ان کے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی پریڈکشن، ان کا انالیسس سارا سچ ثابت ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک ان کی بہت بڑی پریڈکشن ہے جی کہ مارچ کے بعد عمران خان کا مستقبل، سیاسی مستقبل طے ہونا ہے۔ جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ایک ڈے ٹو ڈے پروسیس ہے، لیکن مارچ کے بعد ان کا، مارچ 2025 کے بعد سیاسی مستقبل ان کا ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ دوستو فی الحال اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل ان سائڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔